جی السلام علیکم ایوری ون، دس از سعد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرز آف پاکستان۔ آج میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کراس ایگزامینیشن کے بارے میں، جس کو عرف عام جرح کہا جاتا ہے۔ اور جنرل پبلک نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ بھئی جو ایک لائر ہے اس کا جو ایک جینون سکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کراس ایگزامینیشن کا، کہ وہ کس طریقے سے گواہ کے اوپر جرح کرتا ہے اور جو اس کی پلی ہے، جو اس نے کیس کے اندر اپنی پلی لی ہوتی ہے، اس کو وہ کیس کے فیکٹس کے اوپر لے آتا ہے، کیس کے گراؤنڈز اپنے بنا لیتا ہے اور اس کا پھر فائدہ اٹھاتا ہے اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو جو کراس ایگزامینیشن ہے بیسیکلی یہ ہمارا جو قانون شہادت کا آرٹیکل 132 ہے، اس کے اندر 3 سب آرٹیکلز ہیں۔ تو اس میں 3 کانسیپٹس ہیں۔ جو پہلا کانسیپٹ ہے وہ ہے ایگزامینیشن ان چیف کا، جس کو عرف عام ان چیف بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب آرٹیکل 2 ہے اس میں مینشن کیا گیا کراس ایگزامینیشن، جو میں ایکچولی آج بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر پھر ری ایگزامینیشن ہوتی ہے۔ ویسے اگر ڈسکشن کرنے پہ آئیں تو اٹ ول بی اے ویری لانگ ٹاپک، تو میں بیسیکلی بتا دیتا ہوں کہ ایک گواہ ہے جو اس نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے پولیس کو ابتدا میں، کیس کے ابتدا میں، اور 161 کی اسٹیٹمنٹس جمع کرائیں گے۔ جب عدالت میں آ کے وہ آن اوتھ اپنا بیان ریکارڈ کراتا ہے اس کو ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں۔ جب آپ آن اوتھ اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہیں عدالت میں، اس کے بعد جو آپ کا ڈیفینس لائر ہوتا ہے آپ کے اگینسٹ، اس کو چانس دیا جاتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر جرح کر سکے۔ جو فیکٹس رہ گئے ہوتے ہیں، ڈیفینس کاؤنسل کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ فیکٹس رہ گئے ہیں کیس کے اندر، تو وہ ان کو ریکارڈ پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کراس ایگزامینیشن استعمال کی جاتی ہے۔ پھر کراس ایگزامینیشن کے بعد اگر جو آپ کا ایکچوئل لائر ہوتا ہے اس کو لگے کہ بھئی کراس ایگزامینیشن میں آپ اس کے خلاف کی بات لے آئیں ریکارڈ پہ، تو وہ آپ کو آرٹیکل 150 قانون شہادت کے تحت ہاسٹائل ڈکلیئر کر کے آپ کے اوپر ری ایگزامینیشن بھی کر سکتا ہے۔ نیو لائرز کو اسپیشلی اس میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، جبکہ کراس ایگزامینیشن کیسے کرنی ہے۔ چیف ریکارڈ کر کے وہ سینئرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پرٹیکولر کیس کے اندر کراس ایگزامینیشن کریں۔ تو اس کے لیے میں ایک انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں ایک بک ہم نے پبلش کی ہے ریسنٹلی، اور اس میں ہم نے 4500 کوسچنز فوجداری اور دیوانی کراس ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ ہم نے اس میں شائع کیے ہیں۔ اور اس سے کافی لوگ، کیونکہ پبلش ہوئے کچھ ٹائم ہو چکا ہے، کافی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اسپیشلی جو نیو لائرز ہیں جن کو 8-10 سال ابھی ہوئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے۔ تو اس میں تقریباً ہر کیس سے ریلیٹڈ، چاہے وہ دیوانی ہے چاہے وہ فوجداری ہے، ہم نے اس کے اندر کوسچنز ڈالے ہیں، اور وہ ایسے جنرل کوسچنز ہیں کہ ہر کیس کے اوپر وہ فٹ ہے۔ آپ کو کسی سینئر لائر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اف یو ہیو دس بک ود یو۔ فوجداری اور دیوانی مقدمات کے 4500 سوالات و جوابات، 7 کوسچنز بھی ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اف یو آر فرام دی کمپلیننٹ سائڈ تو کوسچنز بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ جو جوابات ہیں وہ جوابات بھی آپ کو بتائے گئے ہیں کہ بھئی اس کا نارملی اس کا یہ جواب ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت یوزفل بک ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر لائر کے آفس میں یہ کتاب لازماً ہونی چاہیے۔ ریسنٹلی مجھے بھی جب کچھ ضرورت پڑی کچھ فراڈ کے کیسز میں، تو میرا کیونکہ زیادہ تجربہ پہلے ان میں نہیں تھا، تو اس کتاب کی مدد سے مجھے کسی کے پاس نہیں جانا پڑا، میں نے اسی سے ہیلپ لی۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو بغیر کسی کی ہیلپ کے قانون کے اندر فروغ ہو جائے اور آپ سٹرانگ ہو جائیں اس کے اندر، تو آپ یہ بک ضرور ہم سے منگوائیں اور اس سے پورا مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ تھینک یو۔